بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال اول من قدم علینا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم فجعلا یقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها من المفصل رواہ البخاری۔ یہ حدیث مبارک جو ابھی پڑھی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے متعلق ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار مدینہ کو، مدینہ کے رہنے والوں کو کتنی خوشی ملی، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے اور ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام پھیل گیا تھا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے حج کے موقع پر جب انصار کے لوگ مکہ آتے تھے تو نبی علیہ السلام نے مسلسل 3 سال ان کے بعض لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں اور انہیں ایمان اور اسلام کی دعوت دی تھی، اور پھر جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدینہ آنے کی فرمائش کی اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی دلائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت دی تو نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کچھ صحابہ تشریف لے جا چکے تھے، چنانچہ یہ حدیث حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہے، کم سن صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال اول من قدم علینا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں یعنی مدینہ میں نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے جو تشریف لائے وہ مصعب ابن عمیر اور عبداللہ اور ابن ام مکتوم تھے۔ ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے مدینہ کے لوگوں کو دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ فجعلا یقرئاننا القرآن، یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے، یعنی جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ ثم جاء عمار و بلال و سعد، اس کے بعد پھر حضرت عمار ابن یاسر، حضرت بلال اور حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ صحابہ ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ۔ ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام بذات خود تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا تاکہ لوگوں کی جو امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس پڑی ہوئی تھیں وہ اپنے اپنے متعلقہ لوگوں کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد پھر انہیں فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ اب حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہمیں کتنی خوشی ہوئی۔ فرماتے ہیں فما رأیت اہل المدینۃ فرحوا بشیء فرحهم به، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اہل مدینہ کو کہ ان کو کسی چیز سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہو جتنی کہ انہیں نبی علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے پر خوشی ہوئی۔ بہت زیادہ خوش تھے۔ یہ جتنی جس کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوتی ہے تو اس کے آنے پر انسان کو خوشی ہوتی ہے، آپ کے ہاں آپ کا بہت
عزیز قریب جب آتا ہے تو یقیناً آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انصار مدینہ کو انتہائی خوشی تھی، اور پہلی مرتبہ وہ ان کے ہاں مدینہ تشریف لائے تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اور فرماتے ہیں حتیٰ رأیت الولائد والصبیان یقولون ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ایک طرح سے نبی علیہ السلام کے استقبال میں ترانہ گا رہے تھے کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء، کہ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ حتیٰ قرأت فما جاء حتیٰ قرأت سبح اسم ربک الاعلی فی سور مثلھا من المفصل۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے تک میں نے سبح اسم ربک الاعلی اور اس جیسی کچھ اور صورتیں یاد کر لی تھیں، پڑھ لی تھیں، چونکہ حضرت مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم کو نبی علیہ السلام نے کچھ عرصہ پہلے بھیج رکھا تھا، اور وہ مدینہ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے تو اس وقت میں سبح اسم ربک الاعلی اور اس جیسی کچھ اور صورتیں یاد کر چکا تھا۔ یہ سبح اسم ربک الاعلی قرآن میں جو ترتیب ہے اس میں 30ویں پارے میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ ترتیب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام پر جب صورتیں نازل ہوتی تھیں، آیتیں نازل ہوتی تھی تو تھوڑی تھوڑی کوئی آگے کوئی پیچھے، یہ ترتیب پھر جوں نازل ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ آیتیں فلاں صورت کے فلاں مقام پر فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد انہیں ترتیب دے دیں۔ تو اس طریقے سے ترتیب جو بنی وہ تو خود اللہ کی طرف سے ہدایات کے مطابق یہ ترتیب بنائی گئی، لیکن قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا کہ جیسے سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہو، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ، جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ ترتیب نزولی اس کو نہیں کہتے، یہ ترتیب قرآنی تو ہے لیکن نزول کے اعتبار سے یہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی، وہ بھی ابتدائی 5 آیتیں۔ اس طرح تو صحابہ کو وہ ترتیب جو نازل ہوتا تھا وہ صورتیں وہ یاد کرتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ لکھنے والے لکھتے بھی جاتے تھے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جو قرآن جو صورتیں نازل ہو چکی تھیں تو ان میں سبح اسم ربک الاعلی اور اس جیسی صورتیں وہ میں یاد کر چکا تھا۔ اب یہاں اس حدیث سے کچھ مسائل جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں جو علماء حضرات بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ غلط باتیں اس قسم کی روایات کو سہارا لے کر، جیسے مثال کے طور پر جو لوگ یہ جشن میلاد النبی مناتے ہیں تو ان کے پاس اور کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے، اس قسم کی روایات کو وہ سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے آنے پر صحابہ نے خوشی نہیں منائی۔ اب یہ لوگوں کو مغالطہ دینے والی بات ہے، کیونکہ یقیناً یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو بہت خوشی ہوئی صحابہ کو، اور انہوں نے بھرپور خوشی منائی، لیکن اس خوشی میں ایک تو انہوں نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، کوئی ناچ گانا، کوئی اور چیزیں دنیاوی نہیں، بس نبی جس طرح کسی کے آنے پر آپ کو خوشی ہوتی ہے، بہت شاندار استقبال کیا اور ترانے پڑے، نبی علیہ السلام کی رسول ہونے کی جو ہے اقرار کیا، اور دل سے جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ خوشی صحابہ کو نصیب ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ جو سلطنت روم تھی، قیصر روم کا جو دربار تھا، اس کے دربار سے 14 کنگرے گر گئے خود بخود، یہ نبی علیہ السلام کی آمد کی برکات تھی۔ اور اسی طرح جو فارس کا آتش کدہ تھا، کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے تو ان کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے جہاں وہ آگ جلا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ قدیم مجوس قوم تھی جو آتش اور آگ کی پرستش کرتی تھی، تو ان کا جو عبادت خانہ تھا اس میں وہ آگ باقاعدہ، وہ جو آگ جلنے کے ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ آگ اس میں جلتی رہتی تھی ہزاروں سال سے، وہ آگ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے اس کو، تو ہزاروں سال سے جو آگ
جو جل رہی تھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے خود بخود بجھ گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی آمد کے اثرات تھے۔ اسی طرح حضرت آمنہ نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی جو پورے عالم پر پھیل گئی۔ تو یہ سب باتیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوئی تھیں، لیکن اس کو دین بنا کر پھر ہمیشہ کرنا، اصل اختلاف یہ ہے کہ دیکھو صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا یوم ولادت نہیں منایا، کبھی اس کا جشن نہیں منایا، اور نہ ہی ترغیب دی کہ تم میری یوم ولادت کو اس طرح منایا کرو۔ تو اہل حق علماء جو کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو چیز شریعت نے حکم نہیں دیا، ترغیب نہیں دی، اس کو کوئی اجر اور ثواب والی چیز نہیں بتایا، تو جو لوگ کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی اختلاف ہے کہ بھئی یہ ثواب کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام خود اپنی زندگی میں یہ دن مناتے، صحابہ مناتے، ترغیب دیتے نبی علیہ السلام، اور ظاہر ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی خود یہ فعل کیا ہوتا یا اس کی ترغیب دی ہوتی تو جس طرح نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو امت نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے تو یہ بھی موجود ہوتی، حدیثوں میں بھی موجود ہوتی، کتابوں میں بھی موجود ہوتی۔ اب دیکھو ہجرت کا واقعہ ہے، صحابہ نے خوشی منائی، حدیث میں موجود ہے، لیکن اب اس کو اب کوئی اپنے لیے دلیل بنا کر کے کہ نہیں پھر تو ہم بھی ہر سال خوشی، تو صحابہ نے بھی نہیں منائی۔ ہجرت جب کی تو اس وقت خوشی منائی، لیکن سالانہ جلسہ، سالانہ اس پہ لیے پھر یوم نہیں منایا کہ آج ہر سال پھر اس دن یہ دن مناتے کہ اس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ اب دیکھو یہ بہت بڑا ایک دلیل ہے اس بات کی کہ بھئی کوئی واقعہ فوری طور پر پیش آ جائے، اگر خوشی کا موقع ہو تو شرعی حدود میں لے کر آپ خوشی کر سکتے ہیں، اگر غم کا موقع ہو تو خوشی کے شرعی دائرے کے اندر رہ کر آپ اس کا غم منا سکتے ہیں۔ صدمہ انسان کو پہنچتا ہے، جیسے خود بعض احادیث میں نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ایک دوسری جگہ یہ حدیث آئے گی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو ہمیں ہر طرف خوشی ہی خوشی اور روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی، یعنی خوشی کی وجہ سے ہر چیز جیسے چمک رہی ہو، جیسے کہتے ہیں کہ نا خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان پر خوشی آتی ہے تو اسے ہر چیز اچھی اور بھلی لگتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جس دن رخصت ہوئے دنیا سے تو پھر صحابہ پر بہت زیادہ غم ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ احادیث میں بڑی تفصیل ہے کہ صحابہ کرام حضرت عثمان جیسے صحابی ہوش و حواس کھو بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان پر بے ہوشی آئی ہوئی ہے، ابھی ہوش میں آ جائیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑا حوصلہ دیا تھا۔ اس نے آ کر جب دیکھا، ماتھا چوما اور پھر فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے 2 موتیں نہیں مقرر کی، آپ پر بھی ایک ہی مرتبہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور بشر ہیں، یہ نہیں کہ آپ پر موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ خطبہ دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، یہ 4 پارے کی آیات ہیں۔ تو اس سے صحابہ کو پھر تسلی ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی نبی علیہ السلام اب دنیا میں نہیں رہے، روانہ رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس دن تو صحابہ نے بہت صدمہ انہیں ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن پھر انہوں نے ان کی برسیاں نہیں منائیں کہ اگلے سال پھر یہ دن مناتے، اگلے سال پھر یہ دن۔ پوری زندگی میں انہوں نے نبی علیہ السلام کا یوم وفات نہیں منایا، نہ یوم پیدائش منایا، نہ یوم وفات منایا۔ تو بھائی علماء حق جو کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ دن منانے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کیوں اپنے آپ کو دین کے نام پر ایسی باتیں ایجاد کرتے ہو کہ جو دین نہیں ہے؟ جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا کر کیوں پیش کرتے ہو؟ کئی لوگ اور ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں کہ پھر تم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی سالگرہیں کیوں مناتے ہو، یہ کام کیوں کرتے ہو، تمہاری شادیاں ہوتی ہیں تو تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ تو بھائی پہلے تو یہ ہے کہ بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ یہ جھنڈیاں لگانا شادی میں ثواب کی بات ہے یا سالگرہ منانا اس پر تمہیں ثواب؟ علماء نے تو کبھی بھی نہیں کہا۔ علماء تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو غیروں کے طریقے ہیں۔ ہاں، خوشی کے موقع پر جھنڈیاں لگانا تاکہ پتہ لگے کہ یہ شادی کا گھر ہے، اس کی اجازت ہے،
ایک حد تک چراغاں وغیرہ لائٹس وغیرہ لگانے کی اجازت ہے، لیکن نبی علیہ السلام یعنی اس دن کی سالانہ حساب سے آپ بار بار اس کو منائیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جس کے ہاں جس دن خوشی ہو اس دن خوشی جائز طریقے سے کرے، لیکن سالانہ طور پر اس کو منائے گا اور ثواب سمجھ کر پھر دین سمجھ کر کرے گا تو یہ پھر بدعت بن جائے گا۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام کے آنے پر صحابہ کو خوشی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا انتہائی بابرکت اور انتہائی پوری امت کے لیے، پوری دنیا جہان کے لیے باعث خیر و رحمت ہے۔ لیکن اب جب ہر سال 12 ربیع الاول ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ، نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو کیا اب تشریف لا رہے ہیں؟ اب پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اسی لیے بھائی اسلام میں صحابہ نے کبھی بھی خیر القرون کے زمانے میں ائمہ مجتہدین نے، فقہاء نے، محدثین نے، کسی کے ہاں بھی نہ یہ دن منایا جاتا تھا، نہ اس دن کوئی خاص پروگرامات ہوتے تھے کہ بھئی دیگیں پکاؤ، ختم کرو، حلوے پکاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو خیرات کسی بھی وقت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ آپ نے کیوں خاص کر رکھی ہے؟ پورے سال میں آپ کا جب جی چاہے اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرو، اس کا ایصال ثواب نبی علیہ السلام کو بھی پہنچاؤ، صحابہ کو بھی پہنچاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی پہنچاؤ۔ لیکن اس حوالے سے اگر آپ ایصال ثواب کا نام دیں گے، ختم قرآن کا نام دیں گے، محفل میلاد کا نام دیں گے، تو بھئی یہ پھر دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان بدعات سے اب کسی کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ان کے غلط عقیدے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے آپ قرآن حدیث سے جتنے بھی دلائل دیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ضد کا تو کوئی علاج ہے نہیں، لیکن کم از کم ہم اور آپ جب قرآن حدیث سنیں، جب علماء سے صحیح بات سنیں، تو کم از کم اپنے ہاں اگر کوئی غلط باتیں رائج ہیں، ہمارے گھروں میں اگر کوئی اس طرح کے رسم رواج موجود ہیں، تو کم از کم اپنے گھروں کی حد تک، اپنے بیوی بچوں کی حد تک، اپنے دوست احباب کی حد تک کسی کو علم نہ ہو تو اس کو سمجھا تو سکتے ہیں نا۔ باقی وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا دل مانتا ہے نہیں مانتا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ناسمجھ ہے اور اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ہم قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو علماء سے بات سیکھیں، وہ چاہیے کہ دوسروں تک بھی حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ہم دین سارا خیرخواہی کا نام ہے۔ آپ دل میں خیرخواہی کا جذبہ لیں کہ بھئی جو لوگ بدعات میں ملوث ہیں، وہ کئی اکثریت جو عوام لوگوں کی ہے، وہ ناسمجھی میں ایسا کرتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو جو بڑے بڑے ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایسے عجیب و غریب حکایتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، تو وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے اور نبی علیہ السلام سے ہم عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ عقیدت اور محبت تم خلاف سنت طریقے سے کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ اور خیر القرون میں یہ چیزیں اس طرح منانے کی نہیں تھیں۔ تو اس لیے ہمیں بدعات سے، غیر شرعی رسوم و رواج سے، غلط طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ دل میں رکھیں، اپنی عقیدت اور محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ہمارے دل میں ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس کی بنا پر ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا ہر طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، تو نبی علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہوں گے، اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی بھی ہمیں نصیب ہوگی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق بھی صحیح معنوں میں قائم اور مضبوط ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق سمجھ، فہم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔